الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. سورہ کہف شریف کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی. مکے والوں کا عقیدہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ مکے ہی نہیں بلکہ کل عرب کا اکثری عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، یعنی بعث و نشر کے منکر تھے. یہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اس واقعے کے اندر اس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے. جو 100 برس بعد، 300 برس بعد، 309 برس بعد موت دے کر اٹھا سکتا ہے، وہ 1000، 2000، 10,000، لاکھ، 50,000 برس بعد بھی اٹھا سکتا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زمین پہ جتنی بھی اشیاء، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ 3 حال سے خالی ہے. تو حیوانات ہیں، انسان، اور پھر وہ جانور جن کو انسان استعمال کرتا ہے، پھر نباتات، اناج، سبزیاں وغیرہ وغیرہ، پھر معدنیات، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، تانبا، پیتل. انہی اشیاء ثلاثہ سے اس دنیا کی زینت ہے. ان 3 چیزوں ہی سے دنیا کی زینت ہے. مکانات، محل، کوٹھیاں، ان میں زیادہ تر تعلق یا ان چیزوں کا وجود معدنیات سے ہے، زمینی چیزوں سے ہے، یا نباتات، درختوں سے. مکانات، محل، کوٹھیاں، یہ سب وجود میں آتے ہیں یا تو زمینی اشیاء سے یا پھر نباتی درختوں سے. اور حیوانات، یہ انسان کی غذا ہے، نباتات بھی انسان کی غذا ہے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فانی دنیا کی چیزوں کا ذکر کیا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. بے شک زمین پر جتنی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں سے مراد یہاں پر حیوانات، نباتات اور معدنیات، اصل یہی ہے. اب انہی سے سب چیزیں بنتی ہیں. ہزارہ طرح کے کھانے، ہزارہ طرح کے معقولات و مشروبات، ہزارہ طرح کے لباس، ہزارہ ڈیزائن کے مکانات. کوئی بھی چیز ہو، آپ کوئی چیز لائیے، وہ آخر میں نتیجہ نکلے کہ وہ انہی سے بنی ہے. دنیا کی کوئی چیز ہم لیں، سامنے لائیں، نام لیجئے، اور پھر یہ کہا جائے کہ اس میں نہ مٹی کا دخل ہے، معدن
نہ حیوان کا نہ نبات کا، پھر کیسے ہیں وہ؟ قرآن کریم بہت جامع کتاب ہے کہ ایک لفظ میں کتنا مفہوم بیان کر دیا گیا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. اب زینت کا معنی ما یتزین بہ، جس سے چیزوں کو سجایا سنوارا جائے. بعد میں فرمایا زینتن سے مراد ہے لذتن. ہزار بات ہے، جو چیز مزین ہوتی ہے وہ پرکشش بھی ہوتی ہے. ایک تو زبان کی لذت ہوتی ہے، ایک نظر کی لذت ہوتی ہے، ایک کان کی لذت. اچھی آواز پہ کان لذت محسوس کرتا ہے، اچھی شکل و صورت پر آنکھ محظوظ ہوتی ہے. تو لذت زبان کی بھی ہو سکتی ہے، لذت سماعت کی بھی ہو سکتی ہے، اور لذت بصارت کی بھی ہو سکتی ہے، اور لذت قوت لامسہ چھو کر بھی محسوس کرتا ہے انسان. اب ذرا یہاں پر جو بات میں لذت ظاہر بات ہے، اگر انسان حلال راستے سے لذت حاصل کر رہا ہے، حلال ذریعے سے لذت حاصل کر رہا ہے، اور لذت حاصل کرتے ہوئے وہ مزین اور لذیذ چیزیں دینے والے خالق و مالک سے غافل نہیں ہے، تو بے شک وہ گناہگار نہیں ہے، اور وہ ان لذیذ اور مزین چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا حقدار ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اسے حق دیا ہے. بنائی اشیاء اس لیے گئی ہیں کہ انسان اس فانی دنیا میں اپنی زندگی چین سے گزارے. تو زینت اللہ اے ولی اہلہا، دنیا کو ہم نے مزین کیا، دنیا کی چیزوں کے اندر لذت پیدا کی، مخلوق کے لیے اس میں حلاوت پیدا کی، شیرینی پیدا کی، ذائقہ پیدا کیا، انسان کی زبان میں قوت ذائقہ پیدا کی، اس کی طبیعت میں میلان پیدا کیا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اگلا جملہ لِنَبْلُوَهُمْ. یہ مت سمجھے کوئی انسان کہ صرف لطف اندوز ہونے کے لیے ہی پیدا کی چیزیں نا. ہم ان لذیذ، عمدہ، حسین، شیریں، حلاوت آمیز چیزوں کو کس لیے پیدا کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم امتحان لیں، تاکہ ہم آزمائیں ان میں عمل کس کا اچھا ہوتا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کو کون خدا کے لیے استعمال کر رہا ہے اور کون نفس کے لیے استعمال کر رہا ہے. میں نے بتایا اگر ان چیزوں کو استعمال کر کے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے ہم خدا بند قدوس سے غافل نہیں ہیں تو یقینی طور پر ہمارا محاسبہ یا مواخذہ سخت نہیں ہوا. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اعراض کر گئے، فانی دنیا میں پھنس گئے یا فانی لذیذ اشیاء میں پھنس کے اللہ تعالیٰ سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی سے اعراض کیا، تو یقین اور دنیا میں پوری منہمک ہو کے رہ گئے، دنیا ہی میں پھنس کے رہ گئے، دنیا کی فاسد چیزوں میں پھنس کے رہ گئے، تو ظاہر بات ہے
ہمارے لیے مستقبل میں بہت بڑا خطرہ ہے. ہم اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تیار کر رہے ہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کو جو جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، حسین بنایا ہے، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حسن ہے. ہم نباتات درختوں کو لیں تو ہر درخت میں کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی لذت یا حسن موجود ہے. انسان کا فائدہ وابستہ ہے، کوئی بھی چیز دیجیے، لیکن ان سب کا انجام کیا ہے؟ تو دوسرا جملہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْزًا. پہلے بتایا زمین پہ یہ سب چیزیں حسین ہیں، خوبصورت ہیں، لذیذ ہیں، لیکن ایک دن کیسا آنے والا ہے؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْزًا. سعید معنی مٹی کے آتے، سعید سواد سے، ایک سعید سین سے ہے، یہ سعید سواد سے ہے. سعید سواد عین یا دال، اور ایک سعید سین سے جس کا معنی نیک بخت آتے ہیں، اور یہ سعید سواد سے ہے. سعیدن طیبہ آیا ہے، پاک مٹی، تو یہاں پر مٹی ہے. جرزہ معنی چٹیل، بنجر. روایتوں میں آیا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو زمین پہ جو یہ بازار، مارکیٹیں، مکانات، آبادیاں، شہر، بستیاں، باغیچے، لان، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ سب ایک دم سمیٹ دیے جائیں گے. سب ایک چٹیل میدان ہو جائے گا. نہ آدم ذات، نہ آدم ذات، نہ حیوانات، نہ نباتات، نہ محل، نہ انسان، کچھ نہیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، وہاں بھی پہلے اوپر والے میں تھا مَا عَلَى الْأَرْضِ، یہاں بھی مَا عَلَيْهَا، وہی ہے جس سے ہم نے زینت دی ہے اس کو ہی اٹھا لیں گے. تو ایک آدمی ایک ٹینٹ، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہاں صفائی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. صفائی کے بعد پھر بڑے بڑے قیمتی سامان لائے جاتے ہیں، پھر سجایا جاتا ہے، اور گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے پروگرام کے چلنے کے بعد 20 طرح کے کھانے کھائے گئے، ناچ گانے، عیش ملاقاتیں. اس کے بعد اور 4 گھنٹے بعد دیکھو وہاں سب صاف، نہ گاڑیاں، نہ چہرے، نہ مسکراہٹ، نہ بولیاں، نہ کھانے، نہ آئس کریم، نہ قورمے، نہ برتن، نہ ٹینٹ، نہ پردے، کچھ نہیں، میدان پڑا ہوا. یا میلے لگتے ہیں، جہاں میلے لگتے ہیں تو 10 دن کا میلہ، 15 دن کا میلہ، کیا چہل پہل، یہ جھولے اور یہ پالکیاں، یہ فلاں اور یہ چنی اور یہ چرا، اور جیسے وہ میلے کی تاریخ ختم ہوئی تو سب سونا پڑا ہوا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْزًا. میری بنائی ہوئی چیزوں سے لذت پانے والوں اور مجھ سے غافل ہونے والے سنو، ہم اس زمین کو ایک دن چٹیل بنجر بنانے والے ہیں. صعیداً جرزا. پہلے بتایا یہ سب کچھ بنایا ہی ہم نے ہے. یہ ہری ہری پتیاں، یہ مسکراتے سمجھا، مسکراتی کلیاں، یہ باغیچے، یہ لان، یہ روڈ، یہ محل، یہ ٹاور، سب چیزیں ہم نے ہی بنائی ہیں. میری ہی دی چیزوں سے تم لذت حاصل کر رہے ہو، لیکن ان کا انجام دیکھ لو. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْزًا. ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں. اور کیوں ہوگا یہ بھی سن لو. جیسے کوئی چیز، کوئی بڑی کانفرنس ہوتی ہے تو صفائی ہوتی ہے، کھوکے بڑے بڑے جو حکومت کراتی ہے
تو یہ کھو کے ہٹاؤ، یہ ہٹاؤ، وہ ہٹاؤ، یا کسی ملک کا بڑا سربراہ آئے تو یہ صاف کرو، وہ صاف کرو، یہ گرا دو، وہ گرا دو۔ انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے۔ قیامت کیا ہے؟ ایک عظیم کانفرنس ہے، دنیا کو صاف کر دیا جائے گا، اور صاف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سب کو جمع کر کے ان دی ہوئی لذیذ چیزوں کا حساب لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ سعیدن جرزا، سب صاف کر دیے جائیں گے۔ پھر وہاں معاملہ ہوگا حساب و کتاب۔ یہ تو ہم نے ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے۔ اب آگے آج تھوڑا سا اصحاب کہف، ہم نے بتایا یہ ان آیتوں کو یہاں پر قیامت کا ذکر ہے، اور اصحاب کہف کا جو یہ واقعہ اتنا لمبا بیان کیا گیا ہے، بہت سی آیتوں میں بیان ہے۔ آج سب نہیں ہو پائیں گے، اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم سب ترجمہ کریں گے، لیکن اکثر واقعہ اس واقعے کو مفسرین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے، مورخین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، لیکن ہم جو محقق مفسرین ہیں ان کی روایات کو لے کے ہمارے سامنے کتاب اور رکھی ہے، دو کتابیں رکھی ہیں عربی کی تفسیر کی، ایک ساوی رکھی ہے جلالین ساوی، اس کا حاشیہ۔ تو صاحب ساوی نے جو اپنی عبارت میں اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے بڑا مختصر ہے، وہ اس کا ہی میں عربی کا اردو میں ترجمہ کر کے تھوڑا سا کچھ اپنی طرف سے وضاحت سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کہف کا معنی نے بتایا تھا بڑی غار، یہ غار بھی عربی کا لفظ ہے، جیسے آیا ہے 10ویں پارے اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، غار سور، اور کہف بھی عربی کا لفظ ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی سرکار اور ابوبکر صدیق، اذ ہما فی الغار، وقال لصاحبہ لا تحزن، اور اپنے ساتھی سے بولے ڈرو نہ، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو نہ، آنے دو جو آ رہا ہے اسے آنے دو، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو غار وہ بھی، اور یہ کہف، غار کہتے ہیں پہاڑ کے اس چھوٹے سے سوراخ کو جس میں ایک دو آدمی سما سکے، اور کہف کہتے ہیں کشادہ جگہ کو، پہاڑ کے اندر کشادہ جگہ جس میں کافی لوگ آ جائیں۔ اصحاب الکہف کا معنی ہوا غار والے، کشادہ غار والے۔ والرقیم، رقیم جو ہے، رقیم مرقوم سے اگر لیا جائے، رقیم معنی مرقوم، وہ غار جس میں تختی لگی ہوئی تھی۔ آپ سب جانتے ہو کہ قبرستانوں میں، مقبروں میں یا اور بھی تاریخی جگہوں پہ تختیاں لگا دی جاتی ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے فلاں نے یہ بنائی ہے، فلاں، یا کسی مقبرے میں تو یہ کوئی مقبرہ ہے تو یہ فلاں بزرگ تھے، ان کا یہ نام تھا، ان کا یہ نسب، یہ خاندان کے کارنامے، اور یہ اتنے مرید تھے، فلاں فلاں۔ یہ رقیم مانا مرقوم، رقم سے بنا۔ والد عمر فرمایا رقیم سے مراد ہے جس وادی میں یہ غار تھی، اس کا بہت نام دیے، مطلب بتایا اس کے، لیکن ہم نے یہاں ایک معنی بتا دیا اس کا کہ جس پہ تختی لگی۔ اس واقعے کو، ہاں ایک بات اور میں تمہیدی عرض کروں، سورہ اسراء میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے 3 سوال کیے تھے رسول اللہ سے، ایک روح کے بارے میں، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں، اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں۔ روح کا ذکر سورہ اسراء میں ہوگا چونکہ اس میں معراج کا ذکر تھا۔ اب 2 سوال باقی رہے، وہ پہلا سوال، اس کا جواب اسی سورہ کہف کی پہلی ابتدائی آیت میں مل جا رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرے سوال کا جواب جب 16واں پارہ شروع ہوگا تو اس میں ذوالقرنین کا ذکر آ جائے گا۔ لیکن اس کے درمیان بیچ میں ایک بڑا واقعہ آ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے جو معیت رہی، سفر رہا تھا، اس کا بھی ذکر آ گیا ہے۔
یہ تین گویا اہم واقعے ہیں. تو مشرکین مکہ نے یہ خالی واقع نہیں ہے. مشرکین مکہ نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ اس اصحاب کہف کے بارے میں ان پڑھ تو ان پڑھ رہا، جو کبھی مکتب نہ گیا ہو، کبھی مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو، کبھی اسکول کالج کا دروازہ نہ جس نے دیکھا ہو، کبھی جس نے قلم ہاتھ سے نہ اٹھایا ہو، کبھی کاپی اور کوئی کتاب ہاتھ میں نہ لی ہو، امی لقب ہو، تو اس کے علم میں واقعات کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسے نادر و نایاب واقعات پڑھے لکھوں کے ذہن میں نہیں تھے. تو مشرکین مکہ نے اس لیے سوال کیا تھا یہ کہ دیکھیں اگر یہ نبی ہوں گے تو بتا دیں گے، اور اگر نہیں بتا سکے تو اس کا مطلب ہے نبی نہیں. اس طرح کے واقعات کو انسان اپنی طرف سے از خود نہیں بتا سکتا ہے. جب پڑھا نہیں، لکھا نہیں، مکتب نہیں گیا، مدرسے نہیں گیا، کالج نہیں گیا، قلم نہیں پکڑا، استاد نہیں بنایا، تو کیسے بتائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں اس بات پر کہ ان کے پاس کوئی خدائی پیغام آتا ہے. یہی سب سے بڑی نبوت کی دلیل ہے. اور یہ عجیب و غریب واقعہ تھا. عجیب و غریب ہونا بھی چاہیے کہ غار میں مغرب کے وقت لیٹے وہ آنکھیں میچ کے، وہ غار بند کر دی گئی، یا یہ کہ صبح کے وقت لیٹے، شام جو اٹھے تو شام کا وقت تھا، یا یہ کہ عصر کے بعد لیٹے اور صبح کو اٹھے. تو ایک دن یا بادل یوم آیا ہے، ابھی بتائیں گے. اور جب اٹھے تو ویسے ہی حساس بساس تر و تازہ. ساتوں لوگوں کے جو بڑے تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا جاؤ بھائی ذرا کھانا نہ لے کے آؤ شہر سے. سو لیے، اب جاؤ کھانا لے کے آؤ. کھانا لینے کے لیے جب کھانا خریدا تو سکہ دیا گیا. جو سکہ دیا گیا تو 300-900 برس پرانا تھا. وہ سوال یہ تو ایک تعجب والی بات ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا، شروعاتی قصے کی بات کر رہا ہوں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تم میرے حبیب سے یہ سوال کر رہے ہو یا اصحاب کہف کے قصے کو، ان کے واقعے کو تم بہت عجیب و غریب تصور کر رہے ہو؟ کیا میری مخلوق میں یہی ایک واقعہ عجیب و غریب ہے؟ ارے آسمان کی غرابت کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ آسمان کا قائم ہونا یہ عجیب و غریب نہیں ہے؟ رات و دن کی تبدیلی عجیب و غریب نہیں ہے؟ کہ زمین کی بناوٹ عجیب و غریب نہیں ہے؟ میری ہر بنائی ہوئی چیز میں عجابت ہے، غرابت ہے. بس یہ کہ ذرا عقل اور فکر کو استعمال کرو، تمہیں ہمارے نشانات ملیں گے، ہماری ذات کی طرف رہنمائی کرنے والی چیزیں ملیں گی. ان میں زمین و آسمان کی گردش بھی عجیب ہے. رات دن کا بدلنا، گھٹنا، بڑھنا، یہ بھی عجیب و غریب ہے. یہ واقعی تھوڑا عجیب و غریب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف، غار والے اور تختی والے، یا جس وادی میں وہ غار تھی اس وادی والے، یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب و غریب نشانی ہے؟ نہیں، یہ نشانی عجیب و غریب، یہ واقعہ عجیب و غریب ہے، بے شک ہے، لیکن اس سے اور بھی بڑی بڑی عجیب و غریب نشانیاں ہماری موجود ہیں. ان پہ بھی تو غور کرو. اب اگلی آیت ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف. ابا یا بھی مانے پناہ لینا،
فتیہ مانے نوجوان، کامل نوجوان، کامل نوجوان۔ یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ دن جب پناہ لی تھی چند نوجوانوں نے، یا 7 نوجوانوں نے، یا 6 نوجوانوں نے، یا 10 نوجوانوں نے ایک غار میں، اور اس غار میں پہنچے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ غار میں پہنچ کر انہوں نے یہ دعا کی، ربنا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے خالق، اپنے خاص خزانوں میں سے، جو تیرے اپنے خاص خزانے ہیں، ان میں سے ہمیں یہاں اس غار کے اندر کچھ عطا فرما، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، سب دقیانوسی طاقت سے مروب ہو کے اس کی طرف، اس کے خوف سے مائل ہو گئے ہیں، لیکن ہم تیری خاطر اس غار میں آ کے چھپے ہیں، جو تیری عظمتیں میرے دل میں ہے تیرے کرم سے، جو تیری محبت میرے دل میں ہے تیرے کرم سے، کہ بے شک عبادت کے لائق تو ہی ہے، یہ پیڑ پودے پتھر عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے۔ دقیانوس ہم سے پتھروں کی پوجا کرانا چاہتا ہے، ہم ایمان کے لیے آئے ہیں۔ آتنا من لدنک رحمہ، اپنی خاص رحمت سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں سے حفاظت فرما، شیطان سے حفاظت فرما، ظالمان زمانہ سے، جو زمانے کے ظالم ہیں ان سے حفاظت فرما، ہمیں رزق بھی عطا فرما، امن بھی عطا فرما، راحت بھی عطا فرما، ہر طرح کی ہماری حفاظت فرما۔ وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک راستہ دکھا۔ یہ دعا انہوں نے کی تھی اصحاب کہف، ان کہف والوں نے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، ہم نے بتایا کہ قرآن کے مفسرین میں، صحابہ اکرام میں تفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تفسیر کے اندر، تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں اس طرح کے واقعات آپ ہی سے روایت کیے گئے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے۔ تو از اول فیتتو الی القاف، اس آیت کی تفسیر پر علامہ جلال الدین سیوطی، نہ جلال الدین محلی، علامہ جلال الدین محلی، جلالین ایسی کتاب ہے، اس کے 2 مفسر ہیں، ایک استاد ایک شاگرد۔ تو جلال الدین محلی آخر کے جو ہیں وہ استاد ہے جلال الدین محلی، تو کہتے ہیں قال محمد بن اسحاق، یہ واقعہ ہے کب کا؟ اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا ہے، بعد کا ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت یا دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کا ہے، لیکن زیادہ ظاہری ہے، علماء نے فرمایا نا، عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد سے کچھ ہی دنوں بعد ان کے حواریوں کے ذریعے سے جو دین پھیلا، اس کے بعد اہل انجیل میں بڑی گمراہی آ گئی تھی، اہل انجیل میں۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ لما طغى اہل الانجیل وکثرت فیہم الخطایا حتی عبدوا الاصنام وذبحوا لها وبقي فیہم من هو علی دین عیسیٰ متمسکین بعبادت اللہ والتوحید وکان بالروم ملک یقال له دقیانوس عبد الاصنام والذبح للتواقیت۔ اللہ اکبر، یہ ان کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ عباس سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد جو انجیل کے ماننے والے تھے ان میں بہت زیادہ گمراہی آ گئی، اور اس قدر گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ دیکھیے انسان سے
کفر و شرک کا نمبر تو بعد میں آتا ہے. پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے بڑے گناہوں کا سبب بنتے ہیں. اور جب بڑے گناہوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، بڑے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اسے کفر کرتے بھی کوئی. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. وہ مولا اپنے کرم سے ہمارے سب کے ایمان کی حفاظت فرما. پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہوئے وہ، پھر اور بڑے، پھر اور بڑے اور بڑے اور بڑے، حتی عبد الاصنام، یہاں تک کہ وہ اصنام پرستی میں مبتلا ہو گئے. اور جو ان کے اپنے تراشے تھے ان کے نام پر جانور ذبح کرنے لگے. آج بھی ذبح ہوتے ہیں. عرب میں بھی یہ ماحول تھا. کوئی لات کے نام، کوئی حبل کے نام پر، کوئی عزا کے نام پہ. مکے میں یہ عرب والے بھی اس میں مبتلا تھے. وَكَانُوا يَحُمُّلُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، اور دقیانوس اس زمانے میں روم کا بادشاہ تھا. گویا ہمارے آپ کی سرکار کی بعثت سے تقریباً 400 برس پہلے کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. وَيُحَمِّلُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ وَيَقْتُلُ مَنْ خَالَفَهُ. تو دقیانوس کے حکم کی جو مخالفت کرتا تھا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا. یہ بادشاہ جو ہوتے تھے اس زمانے میں، تو یہ اپنے ملک کا دورہ آج بھی لوگ کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی جب کوئی یہ پلین اور ٹرین نہیں تھے، اس وقت بھی اس وقت کے ذرائع کے حساب سے، لیکن دورہ کرتے تھے. تو فبرّا بمدینۃ اصحاب الکہف، اصحاب کہف جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کا نام تھا افسوس. افسوس سین کی تصدیق افسوس. بہت لوگ اسے افسوس افسوس پڑھتے ہیں. افسوس 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 تھا اس شہر کا نام. وہاں یہ لوگ رہتے تھے. اور یہ سب بنی اسرائیل کے جو علم والے گھرانے تھے، ان گھرانوں سے ان کا تعلق تھا، ان کا اصحاب کہف کا. تو یہ بادشاہ جب اس شہر سے گزرا، اور عرب والے اسی افسوس کو کہتے ہیں ترتوس. ترتوس عرب لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو ترتوس. وہاں سے گزرا یہ، تو معلوم تھا کہ یہ ظالم بلائے گا. تو جو ایمان والے تھے وہ ادھر ادھر چھپ گئے، چلے گئے. کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا. فَصَارَ يُرْسِلُ أَعْوَانَهُ فَيَتَفَشُّونَ عَلَيْهِمْ وَيَحْذَرُونَهُمْ لَهُ. تو اس نے اپنے کارندے بھیجے، جاسوس بھیجے کہ پتہ لگاؤ، تلاش کرو وہ لوگ بنی اسرائیل کے کہاں ہیں، خاص خاص لوگ، انہیں بلا کے لاؤ، میرے دربار میں حاضر کرو. اور حکم دیا کہ ان جو ہمارے یہ تراشے ہوئے ان کی پوجا کرو، اور جو مخالفت کرتا اسے قتل کر دیتا. ان نوجوانوں نے دیکھا کہ تو ہمارے ساتھ بھی حال ہوگا. حزنوا حزنا شدیدا وکانوا من اشراف الروم. انہیں بڑا رنج ہوا، بڑا غم، بڑا فکر مند ہوئے یہ. اور یہ صحیح دین عیسیٰ علیہ السلام پر قائم تھے. کسی نے فرمایا 7 تھے، کسی نے فرمایا تھا یہ 8 تھے. قرآن میں بھی یہ ہے، بہرحال 7 یا 8 لوگ تھے یہ. انہیں بتایا گیا کہ بھئی وہ بلا رہا ہے، اور بلایا جب. اللہ اکبر. یہ اسی ششو پنج میں تھے کہ اس کے لوگ آ گئے. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأَحْضَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ. تو ان حضرات کو اس نے بلایا، اپنے دربار میں حاضر کیا. تو وہ بادشاہ بولا دقیانوس بھائی کیا بات ہے، تم لوگ ہمارے ان معبودوں کے نام پہ کیوں نہیں ذبح کرتے جانور؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو، جیسا اور لوگ شہر کے کر رہے ہیں تم بھی کرو یہ کام. اللہ اکبر. فاختاروا اما ان تکونوا علی دیننا و اما ان نقتلکم. اب تم سمجھ لو
یہ تو ہمارے دین پہ آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. فقال لهم اکبرهم، تو ان میں جو بڑے تھے، بکسل مینا نام تھا، جو بڑے تھے، ان ساتھ تھے دونوں سب نوجوان بڑے تھے، بولے ایسا ہے سنو جی، اِنَّ لَنَا إِلَٰهًا، میرا ایک معبود ہے، سن لو، میرا ایک معبود ہے، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، زمین و آسمان والے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، زمین و آسمان بھر کے اس کے لیے عزتیں ہیں، کبریائی اس کے لیے، عظمت اس کے لیے، سجدے اس کے لیے، ہماری پیشانیاں اس کے لیے. بس اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کتنے انداز، ہم تو اپنے کمزوری دیکھتے ہیں. آگے آیت میں ہے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ ہمت نہ دے تو انسان تو اتنا کمزور ہے اپنی جان کے سلسلے میں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ ابھی آئے گا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وہ روئی میں لپیٹ کے آگ میں ڈال رہا تھا لوگوں جو اس کے دین مخالف. ایسی شدید خطرناک موت کو سامنے دیکھتے ہوئے اور پھر یہ بولی بولنا کہ سن لو بھائی میرا تو خدا ایک ہے. زمین و آسمان بھر عظمت و بڑائی اس کے لیے، تسبیح تقدیس اس کے لیے، عبادت و بندگی اس کے لیے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ خدا کی عون مدد ساتھ نہ دے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ربطنا وربطنا علی قلوبہم، حق بات کہنے کی قوت تو انہیں ہم نے دی تھی. اگر کوئی حق کہہ دے، حق گوئی ہو، تو وہ اترائے نہ بلکہ یہ تصور کرے کہ خدا نے مدد کی تو ہم حق بولے. یہ چیز ختم ہو گئی ہمارے اندر سے. تو وہ اللہ اکبر. وَلَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا أَبَدًا، اور ہمارا سب کا آخری فیصلہ یہ کہ ہم اس زمین و آسمان کے خالق و مالک کے علاوہ کسی اور کو الہ و معبود نہیں مانیں گے. اسنا ما بدا لکا، تیرے دل میں جو آئے وہ کر. اس کو بولتے ہیں خدائی روب، خدائی خوف. وقال اور یہی بات ان کے سب ساتھیوں نے کہی. تو اس بادشاہ نے حکم دیا اپنے کارندوں کو کہ ان کا لباس اتارو، ان کا لباس اتار دو جو ان پر اوپر تھا، اور ان کے ہتھکڑیاں ڈالو، ان کے گلے میں ٹوک ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو پیروں میں. اور یہ حسین خوبصورت نوجوان تھے. بیڑیاں ڈال کے کہہ رہے بند کر دو، لیکن ہم تمہیں کچھ مہلت دیں گے، تم غور کر لو. ہاں وَقَالَ سَأَفْرِغُ لَكُمْ، ہم تمہیں تھوڑا مہلت دیتے ہیں، یہ کام ابھی ہم بعد میں کرتے ہیں. تم نوجوان اور خوبصورت ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم تمہیں ہلاک کریں جیسا کہ تمہارے اور لوگوں کو ہلاک کیا ہے. تم اپنے گھر چلے جاؤ،
اور ذرا غور فکر کر لو، ہفتہ 10 دن غور کر لو. یہ کہہ کے اس نے چھوڑ دیا، ہتھکڑیاں بھی کھول دی اور چھوڑ دیا ان کو. اور بادشاہ کسی کام سے چلا گیا، وہ اپنے کسی مقصد سے وہاں سے شہر سے چلا گیا. اب ان کے سب کے خیال آیا یار بادشاہ لوٹ کے آئے گا تو پھر وہی کام کرے گا. تو اذا رجع من سفر ہی، سفر سے لوٹے گا تو پھر یہ سزا دے گا یا قتل کر دے گا. بہرحال فاستبشروا، سب نے مشورہ کیا اپنے آپس میں اور اتفاق یہ کیا کہ تھوڑا بہت کھانا پینا لے لو ساتھ میں اور ہم لوگ یہاں سے نکل چلتے ہیں. اپنے جو باپ کا مال تھا اس میں سے لیا، اس میں کچھ صدقہ کیا، کچھ اپنے ساتھ لے لیا. ٹھیک ہے، ایسے موقع پہ صدقہ خیرات جو ہے وہ بڑا کام آتا ہے. تو جو مال لیا اپنے گھر سے انہوں نے کچھ کو صدقہ کیا. خدا کلو واحد منہا نفقۃ من بیت ابیہ، اپنے باپ کے گھر سے لیا. تصدقوا بعض بیادھا وتزبدوا بالباقی، بعد صدقہ کیا بعد اپنے ساتھ توشہ بنا لیا. ففعلوا ذلک، سب نے کیا اور چلے. اسی شہر کے قریب میں ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں ایک غار تھی، اس غار میں یہ جا کر کے چلے گئے. راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا. بعد نے فرمایا کپڑے دھلنے والا، بعد نے فرمایا چرواہا. اس کا ایک کتا تھا، کتا ساتھ میں ہو. بہرحال جسے قطمیر کہتے تھے وہ کتا ساتھ میں. ہر چند کتے کو بھگانا چاہا تو کتے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی. اس نے کہا کہ ہمیں اپنے ساتھ رہنے دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. وہ اس لیے بھگا رہے تھے کہ کسی بچی سے گزریں گے لوگ تو کتے دیکھیں کتے بھونکیں گے. بہرحال وہ ان کے ساتھ میں وہ بھی ہو لیا. فقال لهم الكلب انا احب احباب اللہ، ارے ہم صالحین سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی محبت میں تمہارے ساتھ چل رہے ہیں. بہرحال وہ غار میں گھس گئے، سب داخل ہوئے. ہاں تو کتا بولا تم لوگ جب سویا کرو گے تو ہم تمہاری حفاظت کرا کریں گے. کتا بولا فتبعہم، تو وہ ان کے ساتھ ہو لیا. فدخلوا الکہف، تو اسی کہف یعنی بڑی غار میں وہ داخل ہو گئے. وقعدوا فیہ لیس لهم عمل الا الصلاۃ والصیام والتسبیح والتبحید، بس اس میں ان کا کام کیا تھا؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس طرح سے. اور جو اپنے ساتھ لے گئے تھے اسی کو کھاتے تھے. اسی طرح سے ایک صاحب ان میں جو تھے جن کا نام تھا تملیخہ، جب پیسہ ایسا ختم ہو جاتا تو وہ شہر میں چپکے سے آتے تھے اور جو پیسہ تھا اس سے کھانا ہوٹل وغیرہ سے یا نان بھائی سے لے آتے تھے. اور اس کے بعد اپنے کھانا اللہ اللہ کرنا، وہ سب چیزیں چلتی رہیں. ایک مدت تک وہ وہاں ٹھہرے رہے. اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد دقیانوس پھر لوٹ کے آ گیا. دقیانوس لوٹ کے جب آیا ہے تو اس نے پھر تلاشا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، انہیں بلاؤ. جب وہ بادشاہ آیا تھا تو وہ تملیکہ نام کے اس وقت شہر میں تھے، کھانا لینے کے لیے آئے تھے. جیسے ہی بادشاہ کی خبر لگی تو فوراً واپس آئے غار میں، بتایا کہ بادشاہ تو آ گیا. ابھی لوگ پھر فزعوا، بہت گھبرائے. وشرعوا یذکرون اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے لگے. یہ وتضرعون الیہ فی دفع شرہ علیہم، اور رو رو کے گریہداری کر رہے تھے، اللہ اس کی شر سے ہمیں بچا، اے اللہ ہم ایمان کی خاطر غار میں آئے، اے اللہ اس کی شر سے ہمیں بچا، دقیانوسی شر سے ہمیں بچا، ہماری حفاظت فرما. رو رو کے سمجھا غروب آفتاب تک یہ لوگ دعائیں کرتے رہے. اللہ اکبر. تو ان میں جو تملیکہ نام کے تھے، فقال لهم تملیکہ یا اخوتا کلوا وتوکلوا علی ربکم، ارے یہ کھانا کھاؤ اور خدا میں بھروسہ کرو، پریشان نہ ہو. کلو، کھاؤ، وتوکلوا علی ربکم، اور اپنے خدا میں بھروسہ کرو. فاکلوا، سب نے کھانا کھایا. وجلسوا، اور بیٹھے. تحدثون ویتواصون، وہ لوگ اپنے آپس میں باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے. اتنے ہی میں کیا ہوا، ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند ڈال دی.
غور کریے ذرا آپ. اذ القى الله عليهم النوم في الكهف، اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند ڈالی. والقى ايضا على قلبهم، جو کتا تھا غار کے منہ پہ اس پہ بھی نیند ڈال دی. وہ اپنے پیر پھیلائے اس غار کے منہ پہ، اس کتا بھی سو گیا اندر غار میں، وہ لوگ بھی سو گئے. اللہ اکبر. اب اس ظالم دقیانوس نے جب پتہ لگایا، تلاشا ان لوگوں کو، تو جس کے جاسوس پہنچے انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ اس غار میں پناہ ہیں دیے ہوئے. بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک، جاؤ اس غار کے منہ پر ایک دیوار چن دو، ان کی غار کو ان کے لیے ہم قبر بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. فدل علیہم فتحیر فیما یصنع بہم فالقى اللہ فی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا، یہ ظالم بادشاہ، کہ اس نے غار کے منہ پہ ایک دیوار چن دی. اور اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ان لوگوں کے ذریعے سے بہت بڑی جماعت کو ہدایت دینا چاہتا تھا. بادشاہ کے لشکر میں جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ 2 لوگ مومن تھے جو دیوار چنوانے والے تھے. وہ آئے، بادشاہ حکم تھا، سارے پتھر لائے گئے. اس میں سے ایک مومن نے ایک تختی بنوائی، لوہو رقیب، اس پہ ان لوگوں کے نام لکھے، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، ان کا نام یہ، فلاں ابن فلاں، ان کی عمر یہ، ان کی عمر یہ، فلاں تاریخ کو یہ لوگ اپنا دین بچانے کے لیے اس غار میں پناہ گزین ہوئے تھے. یہ سب لکھ لگا کے جب دیوار چوئی تھی، دیوار کی نیو کے اندر وہ ایک پتھر رکھ دیا، اور ایک پتھر جو تھا وہ بادشاہ کے خزانے کے نیچے چھپا دیا. جب کبھی زمانہ بدلے گا، بادشاہ بدلے گا، ظالم جائے گا تو کوئی مومن آئے گا، رحم دل آئے گا، تو لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ سارے سب کام کیے گئے اور اس غار کو بند کر دیا گیا. یہ لوگ سوتے رہے. وقت توفى الله أرواحهم وهو نوم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند دی، جو نیند کیا تھی وہ ایک موت تھی. نیند کیا تھی وہ ایک موت تھی. ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا اور وہ اپنے آرام سے اس میں سوتے رہے. اور اس کے بعد ان کی غار کو چن دیا گیا، ساری چیزیں، اور چشمہ ہی دیا. ہاں، تو جو 2 مومن بندے تھے انہوں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کسی قوم کو ہدایت دے قیامت سے پہلے، اور اس تحریر سے، اس کتبے سے لوگ پہچان لیں گے کہ فلاں وقت میں ایک ایسا بادشاہ تھا، وہ یہ ظلم کرتا تھا اور ساری چیزیں. اس کے بعد خیر وہ بادشاہ چلا گیا، وہ ظالم چلا گیا، حالات بدل گئے. کچھ دنوں کے بعد ایک نیک سیرت بادشاہ پیدا ہوا. ثم ملکا تلک المدینہ رجل صالح یقال له بیدروس. بیدروس نام کا ایک بادشاہ جو مومن تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے ماننے والے اس شہر میں سب تھے. لیکن اور اس بادشاہ نے تقریباً 68 برس حکومت کری. اسی بیچ میں ایک اختلاف ہو گیا. اس بیدروس کے زمانے میں پورے روم میں عیسائیوں میں ایک فرقہ یہ کہتا تھا قیامت آئے گی، ایک فرقہ کہتا تھا قیامت نہیں آئے گی. بادشاہ رو رو کے دعائیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری قوم 2 فرقوں میں بٹ گئی ہے، کوئی ایسا واقعہ ظاہر فرما، کوئی ایسی چیز ظاہر فرما دے تاکہ یہ قیامت کے عقیدے کو مان لیں. اور کہیے قیامت کے عقیدوں کو یہ مان لیں. وہ کہتے تھے نہیں قیامت نہیں آئے گی.
بس یہ جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، بس دنیا کی زندگی ہے اور کوئی زندگی نہیں ہے، اس طرح سے۔ اور قیامت کے سلسلے میں، بعث کے سلسلے میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وہ بادشاہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، یہ لوگ سو رہے ہیں اپنے غار میں، وہ اپنے دعائیں یہ تضرع یقول رب انت تعلم اختلاف ہؤلاء فابعث لهم آیا، کوئی نشانی بھیج دے قیامت کا اقرار کرنے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ذریعے سے ان کو ہدایت اس طور پر دی کہ ایک دن اسی شہر کا ایک آدمی آیا، اس نے سوچا اس غار میں ہم اس دیوار کو گرا کے اپنی بکریوں کے لیے پناہ گاہ بنا دیں، پناہ گاہ بنا دیں بکریوں کے لیے۔ اور وہ پتھروں کو ہٹانے لگا، گراتے سمجھا جب وہ دیوار پوری گر گئی اور غار کا منہ کھل گیا، فبعث اللہ ہؤلاء الفتیہ، اللہ تعالیٰ نے ان ساتوں کو بیدار کر دیا۔ فجلسوا فرحین، تو یہ لوگ اٹھ کے بیٹھے تر و تازہ چہرے، خوش خرم، اور ہر چیز بالکل درست صحیح۔ حفظ اللہ علیہم ابدانہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا، ان کا حسن محفوظ، ان کی حیت محفوظ۔ لم یتغیر منہ شیء، کوئی چیز بھی نہیں بدلی، 309 برس میں کوئی چیز نہیں بدلی۔ فکانت حیتهم وقتا استيقظوا كحیتهم وقتا رقدوا، جو حالت ان کی سوتے وقت تھی وہی حالت ان کی بیداری کے وقت تھی۔ تو بولے بہت سو لیے، پورا دن سوئے، آج ہم لوگ کچھ کھانے کے لیے لاؤ، پھر تملیغہ کو بھیجا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شام کو سوئے اثر کے وقت، وہ صبح ہوئی بھی ایک، یہ بھی صبح ہوئی، تملیغہ جاؤ الی مدینہ لیشتری لہم طعاما، کھانا لینے۔ فذهبا، جب وہ گئے شہر میں تو شہر کا نقشہ بدلا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو نام لیا جا رہا ہے، انجیل کا ذکر ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ، اللہ اللہ کر رہے ہیں لوگ، اللہ اللہ کی ثنائیں آ رہی، اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی، پورا شہر بدلا ہوا۔ ایک دکان سے انہوں نے نان وائز روٹی لی، روٹی لیتے ہی جو سکہ دیا تو اس نے کہا سکہ یہ کہاں کا پیسہ دے رہے آپ مجھے؟ انہوں نے کہا پیسہ میرے باپ دادا کا ہے، تو یہ سکہ تو میرے، بولے یہ تو جو تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے کہیں؟ بولے نہیں خزانہ نہیں ملا، وہ تو اب یہ دکاندار جو تھا تھوڑا گھبرایا، اس نے کہا شاید انہیں کہیں خزانہ ملا ہے۔ وہ جو شہر کا حاکم تھا اس کے پاس لے چلا گیا، شہر کے حاکم نے سکے پڑھا تو اس میں مہر لگی تھی دقیانوس کے زمانے کی، تو اس نے کہا یہ تو کوئی دقیانوسی سکہ ہے، یہ تمہیں کیسے مل گیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم کل تو لے کے گئے تھے اس کو اپنے گھر سے، اور آپ کل کی بات کر رہے ہو؟ بولے حاکم بولے دقیانوس کو ہم نے نہیں دیکھا، میرے باپ دادا نہیں دیکھا، تم کہہ رہے ہم کل لے کے گئے؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جو تملیغہ نے انہوں نے کہا اگر آپ ہم سے کچھ وہ نہ کریں تو ہم پوری بات آپ کو بتائیں، تو آپ بتاؤ۔
بولے ہم بتائیں گے جب دقیانوس کو خبر نہ ہو. یہ بجے دقیانوس تک بھی ہوگا. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ معاملہ تھا کہ ہم لوگ اپنی ایمان کی خاطر اور یہ سارا سامان اتنا لے کر کے اس غار میں چلے گئے ایمان بچانے کے لیے, اور آج میں ہم اٹھے ہیں اور یہ سب ہمیں. تو اس نے کہا یہ تم کتنی پرانی بات کر رہے ہو, 300 سے زیادہ وقت گزر گیا ہے, برس 300 برس سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے. اب یہ جو تھے کہا چلو غار پہ چلتے ہیں. تو غار پہ پورا شہر, حاکم, افسر سب ان کے ساتھ گئے. اب وہ ساتھی جو تھے سب گھبرائے کہ ایسا نہ ہو یار, پتہ لگا اب دقیانوس کا لشکر آ رہا, اب ہم لوگ پکڑے جائیں گے. سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے. سب اللہ تعالیٰ دیکھا تو لوگ حشاد بساس وہاں سو رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں. تو انہوں نے پھر واقعہ دیکھا. پھر جو شہر کا حاکم تھا اس نے بیدروس جو نیک دل بادشاہ انہیں خبر دی. جب وہ آئے, مختصر یہ میں جلدی ختم کر رہا ہوں اس کو, جب وہ آئے انہوں نے دیکھا اور سب معاملہ, تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اللہ تو نے نشانی ظاہر کر دی کہ 309 برس کے بعد یہ لوگ مرنے کے بعد اٹھے اور زندہ ہوئے. تو جو لوگ اس کی سلطنت میں قیامت کے منکر تھے وہ سب کے سب قیامت پر ایمان لے آئے کہ بے شک واقعی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر ہے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس بیدروس بادشاہ سے معانقہ کیا. اس کے بعد کہا آپ لوگ جائیے اور ہمیں اپنی جگہ پہ جانے دو. پھر یہ لوگ وہاں پر اپنی غار میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ نیند ڈال دی, انہیں موت دے دی. اور اس کے بعد بادشاہ نے وہاں ایک مسجد بنائی. تو روایت میں آیا کہ ہر سال وہاں بادشاہ کے لوگ یا بادشاہ جاتا تھا اور وہاں پر ذکر کرتا تھا, مطلب عید مناتے تھے, ہر سال عید مناتے تھے. یہ پورا واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں بیان فرمایا. اب آئندہ اتوار کو ہم آیتوں کا ترجمہ کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.